آج کل لوگوں کے ہاں غم اور ٹینشنیں دور کرنے کے نئے نئے طریقے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے خودکشی کر لیں۔ لو یہ کون سا طریقہ ہے غم دور کرنے کا؟ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ اور کچھ لوگ اب نارمل ہوتے ہیں بیچارے، غم آتا ہے تو سیڈ سانگ سننا شروع کر دیتے ہیں، گانے سن لیں، موسیقی سن لیں۔ بھائی غم دور کرنا ہے تو قرآن سنیں۔ اور کچھ لوگ بیچارے میڈیسن کھانا شروع کر دیتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں۔ گولیاں کھا کر جو آپ نے مرنا ہے اور گانا سن کر گنہگار اور مجرم بننا ہے، خودکشی کر کے جہنمی بننا ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ بندہ بیٹھ کر درود پڑھتا رہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا درود پڑھا کرو۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اگر آدھا وقت میں درود پڑھتا رہوں تو پیارے پیغمبر نے فرمایا مزید پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگا اگر تیسرا حصہ درود پڑھوں اور ایک حصہ دعا کروں، آپ نے فرمایا مزید بڑھا لو، مزید تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کہنے لگا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں، زبان سے پڑھنا ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کے تمہیں دو فائدے ہوں گے۔ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہارے تمام غموں کو دور کر دیں گے۔ ایک غم کا نہیں بولا کہ غم کو دور کر دیں گے، فرمایا تمام غموں کو دور کر دیں گے۔ گولیاں کھا کر مرنے کی بجائے، موسیقی سن کر مجرم اور گناہگار بننے کی بجائے، اور خودکشی کر کے جہنمی بننے کی بجائے کثرت کے ساتھ پیارے پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھا کریں۔